جو چیز قربانی دیتی، بکری قربانی دیتی ہے، اللہ نے اس کی نسلوں کو پالا ہے، پھلایا پھلایا ہے اور حلال ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8، اس سے بھی زیادہ یا کم، لیکن اس کے کبھی ریوڑ نہیں ملے اور وہ کبھی کثرت میں نہیں ملے۔ اور بکری 1 2 بچے، اس کے ریوڑ ملے اور وہ کثرت میں ملے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ حلال ہے پہلی چیز، اور دوسری بنیادی وجہ قربانی ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کو قربانی پسند ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کے لیے سچی راہیں کھولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی اللہ کو منانے کے لیے، اور اللہ سے محبت اور عشق کیا، اتنے محبت اور عشق کیا کہ عرشوں میں ابراہیم کے تذکرے ہوئے، عرشوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضرت ابراہیم کا جا کے امتحان لے لیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ لے لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل بن کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو اس فرشتے نے آ کے اللہ کا نام لجاہ قلبی سے لیا، لجاہ قلبی، یعنی دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کی کڑھن سے اللہ نام لیا۔ تو حضرت ابراہیم ایک دم چونک پڑے، فرمانے لگے کہ میرے محبوب کا نام لیا، میرے محبوب کا نام لیا، جو بہت محبوب نام ہے، بہت لذیذ نام ہے، بہت مرغوب ہے، اور اس کے سننے سے دل کو راحت ملی۔ ایک دفعہ پھر لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر لینے میں تو قیمت لگے گی، کیا لینا چاہو گے؟ کہا کہ آدھی بکریاں، اگر یہ دیتے ہیں تو میں پھر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کا نام اتنا محبوب اور مرغوب ہے، اس کے سامنے بکریاں نہیں، اللہ کا نام پھر لو۔ اور آدھی بکریاں تیری ہو گئیں، تو انہوں نے اللہ کا نام پھر لیا، اور پھر انہیں لذت ملی اور کہنے لگے کہ پھر لو۔ تو کہا کہ دوسری آدھی اگر دے دیں تو میں اللہ کا نام لوں گا۔ پھر اللہ کا نام لیا، کہنے لگے اس کو دوبارہ لو۔ کہا ساری بکریاں تو ختم ہو گئیں، باقی بچا کیا ہے؟ تو کہا میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کی بکریاں چراؤں گا، مجھے اللہ کا نام سنوا دو۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو بکریاں ساری آپ کی ہیں، میں تو صرف امتحان کے لیے آسمانوں سے آیا تھا، اور واقعی آپ اللہ کی محبت میں سچے ثابت ہو، آپ اللہ کے عشق میں سچے۔ ایک درویش تھے، دودھ پیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر میٹھا نہ ملے دودھ میں ڈالنے کے لیے تو مجھے ایسے ہی دے دیا کرو۔ میں نے اللہ کا نام لے لے کر اس کی لذت کو پا لیا، اللہ کے نام کی لذت کو پا لیا۔
اللہ کے نام کی لذت کو پا لیے، اور اللہ کا نام لیتے تھے اور ہر گھونٹ میٹھا ہو جاتا تھا۔ اللہ کا نام لیتے تھے، ہر گھونٹ میٹھا ہو جاتا تھا۔ میں نے اللہ کے نام کی کہتے ہیں لذت کو پا لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹوایا تھا، قربان کیا تھا، لیکن کچھ قربان نہیں ہوا۔ بعض اوقات میرا اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ بیٹے کی قربانی مانگی، لی نہیں، اس کی جگہ مینڈا قربان ہو گیا۔ اسی طرح میرا اللہ بعض اوقات قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے وہ بندہ شاندار لکھا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور عظمتوں میں لکھا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ بندہ عظمتوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ جو جانور کی قربانی ہے، اس پہ جو ہم چھری پھیرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک سبق ہے کہ ہم نے اپنی بہت سی چاہتوں پہ قربانی کرنی اور ان پہ چھری پھیرنی۔ بہت سی چاہتیں، بہت سی لذتیں، اور دل کی بہت سی ایسی چاہتیں جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے نظام کو توڑتی ہیں، ترتیب کو توڑتی ہیں، ان پہ چھری پھیرنا، ان پہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے کہ کیا ہم نے جانور ذبح کیا، اپنی چاہتوں کو، خواہشوں کو ذبح کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے۔ کیا اپنی اندر کی کیفیتیں جو مجھے اللہ اس کے حبیب سے دور کر رہی ہیں، میں نے ان کو ذبح کیا؟ ایک بات سناؤں، کہا کہ جو ہر عید پہ 3 چیزیں ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی قبول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے۔ 3 چیزیں ذبح کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی وہ کھوٹی خواہش جس خواہش نے اسے اللہ سے دور کر دیا، اس کے حبیب سے دور کر دیا، پہلی چیز۔ دوسرا، جو شخص مشکوک رزق کی خواہش کو دور کرتا ہے، اس پہ چھری پھیرتا ہے۔ روکی سوکھی کھا لوں گا، روکا سوکھا نظام لے لوں گا، پر حرام کی طرف میری نہ نظر اٹھے گی، نہ خواہش اٹھے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں، کن مشکوکات کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں جس نے قربانی کی، اللہ قیامت تک اس کی قربانی کو لکھتے رہیں گے، قیامت تک اس کی قربانی کو لکھتے رہیں گے۔ یہ جس نے یہ 3 چیزیں قربان کی، اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، چاہے وہ مال کی ہو، جان کی ہو، جذبات کی ہو، خواہشات کی ہو، تمناؤں کی ہو۔ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، وہ ہمیشہ وہ صدقہ دیتے تھے
جو صدقہ عام انسان نہیں دے سکتا تھا وہ صدقہ دیتے تھے، عام انسان نہیں دے سکتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرا دل کہتے ہیں نہ دے، میرا من کہتے ہیں نہ دے، اپنے دل اور من کی مخالفت کرتا ہوں، اور دل اور من کی مخالفت کر کے میں قربانی دیتا ہوں۔ اس سے میرا من ٹوٹتا ہے، اس سے میرا دل ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹنے پہ میں اللہ کو راضی کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس ٹوٹنے پہ میرا من کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے نہ دے۔ دل کی چاہت کو توڑنا، من کی چاہت کو توڑنا، اس کا نام قربانی ہے، اس کا نام قربانی۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے جانور قربان کر دیا، کیا آپ نے چاہتوں کو قربان، اپنی لذتوں کو قربان کیا یا نہیں کیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج نہ بیٹھے بیٹھے میں آپ ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ کوئی ایسی چاہت، کوئی ایسی لذت جو تیرے اور تیرے حبیب کو ناپسند ہے، میں اس کی قربانی کرتا ہوں، دل ہی دل میں، اندر اندر ہی اندر میں اس کی قربانی کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرا جانے اور سب کچھ جانے، میرا ایک پل پل، میری ایک ایک چاہت کو تو جانے، اور میرے ایک ایک لمحے کو تو جانے۔ یا اللہ میں ساری قربانیاں، ورنہ ایک تو قربانی کرتا ہوں، ایک تو قربانی چیز کو اس کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے وہ قربان کر لی، کسی ایک چاہت کو، کسی ایک چیز کو فیصلہ کر لیں۔ دو تین چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اکثر غفلت ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو جانور کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کسی ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سجھائی تھی۔ جانور، ہر جانور بولتا ہے، پر مجھے آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ تو کہا ایک دفعہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے تھے، تو وہ جانور بولا، جس کے اوپر چھری پھر رہی تھی، وہ بولا اے اللہ اس کو برباد کر، جس نے میرے دوست کو دکھ دیا۔ میرے اوپر تو چھری پھر گئی، پر میرا دوست سامنے کھڑا ہے جس نے اس کو دکھ دیا، اے اللہ اس کو برباد کر۔ پر میں کچھ ہی عرصہ ہوا، وہ بہت بڑا سخی تھا، شہر کے نامور لوگوں میں سے تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور فقراء اور غرباء اور مساکین میں شامل ہو گئے۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کیسے ہوا، کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، لیکن اس صاحب نظر درویش نے کہا کہ میں نے خود قانون سے سنا تھا، اے اللہ اس کو غارت کر، برباد کر، جس نے میرے دوست کو اذیت دی، جس نے میرے دوست کو تکلیف دی۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے۔ دوسری چیز، چھری ہمیشہ تیز ہو، بار بار اس کو دیکھا جائے، چھری ہمیشہ تیز ہو، اس کو کند چھری سے اذیت نہ دی جائے۔ پہلی اذیت کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے، دوسری اذیت کہ اس کو کند چھری سے اذیت دی جائے اور تکلیف دی جائے۔ تیسری چیز،
तीसरी चीज फरमाया कि जितना हो सके कुर्बानी के जानवर के एक एक हिस्से को जाय होने से बचाया जाए, जाय होने से बचाया जाए। किसी की जुबान वाले या बेजुबान के काम आ जाए, इंसान के काम आए या हैवान के काम आ जाए, वो जाय होने से बचाया जाए। अल्लाह पाक ने नेमतों की कदरदानी पे नेमतों की वापसी लिखी है। नेमतों की कदरदानी पे नेमतों की वापसी लिखी। जितनी नेमतों की कदरदानी होगी उतना नेमतें फिर लौट के मिलेंगी और वापस मिलेंगी, जितने नेमतों की कदरदानी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे नेमतें छिन जाती हैं, उसकी वजह कदरदानी ना करना है, बेकदरी करना है। इसलिए हदीस का मफहूम है, बहते पानी से भी अगर वुजू करें, दरिया, नदी, नहर से, तो भी पानी में एहतियात करें, खर्च में एहतियात करें। पानी में एहतियात करें, खर्च में एहतियात करें। मैंने जब से ये बताना शुरू किया, अगली बात बता रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं उन्होंने अपने रिस्क को देखा, कहीं मेरा रिस्क मशकूक तो नहीं है, तो उस रिस्क को अगर कहीं थोड़ा सा भी मशकूक महसूस हुआ तो किसी ऐसे बंदे से कर्जा लिया जिसका रिस्क हलाल तैयब था, उससे कर्जा लेके कुर्बानी की और उसके कर्जे के एवज में अपने पैसे उसको दे दिए और हलाल तैयब रिस्क से कुर्बानी की। खून चाट जाते थे मुशरिकीन, नंगा तवाफ करते थे मुशरिकीन मक्का, सदियों लड़ाइयां और दुश्मनियां चलती थी, शिर्क करते थे, बुतों की पूजा करते थे और बेटियों को जिंदा दफन करते थे। लेकिन जब काबे का बनाने का वक्त आया तो पैसे जमा किए, इतने पैसे जमा ना हो सके कि पूरा काबा बनाते, काबे का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जिसको आज हतीम कहते हैं। रिस्क हलाल लगा काबे की तामीर पे और इतना पैसा जमा न हुआ कि पूरा काबा तामीर कर लेते। आज जो काबे का हिस्सा गोल हतीम कहते हैं, ये असल में काबे का हिस्सा ही है और काबा भी है। पर रिस्क हलाल लगाया, अपने रोजों पे, अपनी इबादत पे, अपनी कुर्बानी पे, अपने रिस्क पे बहुत हसास, बहुत बारीक नजर रखे कि मेरी कुर्बानी क्या उसके अंदर कोई मशकूकात तो नहीं। मैं क़यामत के दिन जब बंदा कब्र से उठेगा तो सोने की तारें होंगी और एक जानवर होगा जो उसके कब्र के पास खड़ा होगा और फरमाया जाएगा ये कुर्बानी का जानवर है जो तो कुर्बानी करता था, और इंसान उस जानवर पर सवार होगा और आखिरत की सारी घाटियां वो जानवर तय करा के उसको जन्नत में ले जाएगा। लेकिन वो जानवर होगा जो रिस्क के हलाल तैयब और ताहिर से लिया गया। वो छोटा हो, वो बड़ा ना हो, कोई बहुत महंगा ना हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन हलाल तैयब ताहिर हो। और जितना हलाल तैयब ताहिर होगा उतना अल्लाह की बारगाह में कबूल, महबूब और मकबूल होगा और अल्लाह के यहां उसकी अजमत और कीमत होगी। तो इन चीजों पे नजर बहुत रखें और इन चीजों को एहतियात करें ताकि हमारी जिंदगी में कुर्बानी हो तो वो क़यामत के दिन काम आए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में कुर्बानियां करता था
آج قبر سے اٹھتے ہوئے قیامت کے دن مجھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے تو دنیا میں سنا تھا کہ سواری ہوگی، وہ کہاں گئی؟ تو وہ شرائط، اس پہ محنت کر، میں بھی کروں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، آپ بھی کریں اور اس پہ ضرور نظر رکھیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور غریبوں کو تلاش کریں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، تلاش کریں، میں لفظ تلاش کہہ رہا ہوں، اور ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اور ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے، ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے، ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں اور ضرور تلاش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ خیر کی طرف اٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ خیر کے متلاشی بنیں گے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، وہ ہمیشہ اعلان کرتا ہے خیر کا متلاشی جلدی کر، تو جو غریبوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا انشاءاللہ وہ خیر کا متلاشی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں خیر کا متلاشی بنائے۔ تو 5:15 اعلان تھا کہ انشاءاللہ یہ تو ضحیٰ ہوگی 5:15 تو عید کی نماز کی ترتیب آپ سمجھ لیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور محبوب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ صفحہ درست فرما دیں۔ نماز عید کی ترکیب سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، اور باقی رکعت مکمل ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی امام تلاوت کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور باقی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد يا إلهي وخالقي وخير كله، وليس بهذا الشكر في فضائلك. أنت الذي أوجدتنا ورزقتنا، وحاشك ربي أن تخايب سائلك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقام الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حجاج بيت الله الحرام، خير وصية تصدع البدوام تقوى الملائكة العلام. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع عمل أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين بيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته في سننه في كتب الفقه المسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها أشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فسوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من السوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي في يومان بعد يوم الأضحى، وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين، وفود الحجيج المباركة، وعيدكم مباركة، وحج مبرورا، وسعي مشكورا، وذم مغفورا، وكلكم عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم.
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان العادل المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یا اللہ ہمارا عید کی نماز پڑھنا قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جنہوں نے قربانی کی، یا اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ نہ بنا. یا اللہ قربانی کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں حل فرما. یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن کی چھاونیوں کی حفاظت فرما. وطن کے ایوانوں کی عدالتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا قبول فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو مانگا قبول فرما، جو نہیں مانگا قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ دل میں تھا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. اور یا اللہ جو لوگ حج پہ ہیں یا اللہ ان کا حج قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی ہر سال توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.